اچھا، کبھی غور کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بہت سی چیزیں بس ایسے ہی کیوں کرتے ہیں؟ صبح اٹھ کے کام پر جانا، خاص مواقع پر خاص لباس پہننا، یا کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کی جھلکیاں شیئر کرنا، یہ سب اتنا معمول کا حصہ لگتا ہے کہ ہم شاید ہی کبھی رک کر سوچتے ہوں کہ ان سب کے پیچھے کیا ہے۔ کیا یہ صرف ہماری ذاتی پسند ہے، یا کوئی گہری پوشیدہ سماجی قوتیں ہیں جو ہمیں ایک خاص طریقے سے برتاؤ کرنے پر مجبور کرتی ہیں؟ آج ہم انہی پوشیدہ قوتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، سوشیالوجی یعنی عمرانیات کی نظر سے۔ ہمارے پاس کچھ تعارفی سوشیالوجی مواد ہے، اور ہمارا مشن ہے اس میں سے وہ اہم نکات نکالنا جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ سماج کیسے کام کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ سوال کہ ہم چیزیں ایسے کیوں کرتے ہیں، یہ سوشیالوجی کے آپ سمجھے دل میں ہے۔ یہ صرف بڑے پیمانے کی سیاست یا معیشت کا مطالعہ نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ کی زندگی، ہمارے تعلقات، ہماری سوچ، سب کچھ اس کے دائرے میں آتا ہے۔ سوشیالوجی ایک طرح سے سماجی دنیا کا ایکس رے ہے، جو ہمیں سطح کے نیچے چھپے ہوئے ڈھانچوں اور نمونوں کو دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایکس رے والی بات دلچسپ ہے، یعنی عام آنکھ سے نظر نہ آنے والی چیزیں دیکھنا۔ جیسے وہ مثال تھی کہ کوئی اکیلے کمرے میں گنگنا رہا ہو تو بھی معاشرہ وہاں موجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اکیلے میں تو ہم اکیلے ہوتے ہیں نا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن سوشیالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرہ ہمارے اندر تک مطلب سرایت کر چکا ہے۔ وہ گانا جو آپ گنگنا رہی ہیں، اس کی زبان، دھن، یہاں تک کہ آپ کو وہ گانا پسند کیوں ہے، یہ سب سماجی اثرات کا نتیجہ ہے۔ کیا وہ گانا آپ نے ریڈیو پر سنا؟ کیا وہ آپ کی ثقافت کا حصہ ہے؟ کیا آپ کے دوستوں کو بھی وہ پسند ہے؟ یہ سب سماجی رابطے ہیں۔ تو سوشیالوجی کا پہلا بڑا سبق یہ ہے کہ فرد اور معاشرہ الگ نہیں، بلکہ ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف بڑی چیزیں نہیں بلکہ ہماری ذاتی پسند ناپسند بھی سماجی ہے۔ یہ تو سوچنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ کیا اسی کو سوشیولوجیکل پرسپیکٹو کہتے ہیں؟ آپ نے اس کی دو خاص باتوں کا ذکر کیا تھا۔ جی ہاں، سوشیولوجیکل پرسپیکٹو یا عمرانیاتی زاویہ نظر یہ دنیا کو ایک خاص اینک سے دیکھنا ہے۔ اس کی دو اہم خصوصیات ہیں۔ پہلی، مخصوص میں عمومی کو دیکھنا، سینگ the general in the particular۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک فرد کے عمل یا انتخاب کو دیکھ کر اس میں چھپے ہوئے وسیع تر سماجی رجحان یا پیٹرن کو پہچاننا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ ایک ذاتی فیصلہ لگتا ہے، لیکن سوشیالوجسٹ دیکھے گا کہ لوگ عموماً کس عمر میں شادی کرتے ہیں۔ کیا وہ اپنی ہی سماجی کلاس، مذہب یا نسل میں شادی کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو انفرادی فیصلوں کے پیچھے بڑے سماجی نمونے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایک فرد کی کہانی میں پورے معاشرے کی جھلک دیکھنا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری خصوصیت؟ وہ مجھے زیادہ دلچسپ لگی تھی، مانوس میں اجنبی کو دیکھنا، سینگ the strange in the familiar۔ بالکل، یہ شاید زیادہ مشکل بھی ہے اور زیادہ آپ کہیں آنکھیں کھولنے والا بھی۔ اس کا مطلب ہے ان چیزوں پر سوال اٹھانا جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں نارمل یا قدرتی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے کلاس روم میں جواب دینے کے لیے ہاتھ کیوں کھڑا کیا جاتا ہے لیکن دوستوں کے ساتھ کھانے کی میز پر نہیں؟ زیادہ تر لوگ کہیں گے بس ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سوشیالوجسٹ پوچھے گا کیوں؟ اس نارمل کے پیچھے کون سے اصول، کون سی طاقتیں، کون سی تاریخ چھپی ہے؟ اچھا، تو یہ اجنبی نظر سے دیکھنے والی بات، کیا یہ مطلب ہے کہ ہم سوال کریں کہ ہم ٹریفک سگنل پر سرخ بتی پر کیوں رکتے ہیں، چاہے آدھی رات ہو اور دور دور تک کوئی نہ ہو؟ یہ تو بس قانون ہے نا؟ ہاں، یہ قانون ہے، لیکن یہ ایک سوشل فیکٹ یعنی سماجی حقیقت بھی ہے۔ یہ اصول ہم سے باہر موجود ہے اور ہم پر ایک قسم کا دباؤ ڈالتا ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے سماجی نتائج ہوں گے، چالان، حادثہ یا کم از کم دوسرے ڈرائیوروں کی ناپسندگی۔ یہ مانوس میں اجنبی کو دیکھنا ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان بس ایسا ہی ہوتا ہے والی چیزوں کے پیچھے چھپے سماجی معاہدوں اور طاقت کے ڈھانچوں کو پہچانیں۔ یہ اہم ہے کیونکہ جسے آج ہم عام فہم سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ ماضی میں نسل پرستی یا خواتین کو ووٹ کا حق نہ دینا بھی عام فہم سمجھا جاتا تھا۔ سوشیالوجی ہمیں اس عام فہم پر تنقیدی نظر ڈالنا سکھاتی ہے۔ تو یہ زاویہ نظر ہمیں صرف دنیا کو سمجھنے میں ہی مدد نہیں دیتا، بلکہ شاید اسے بدلنے کے بارے میں سوچنے پر بھی اکساتا ہے۔
یہ طاقت اور عدم مساوات جیسی چیزوں سے کیسے جڑا ہے؟ براہ راست جڑا ہے۔ جب ہم مانوس میں اجنبی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اکثر یہ نظر آتا ہے کہ جسے نارمل کہا جا رہا ہے وہ دراصل کسی ایک گروہ کے لیے فائدہ مند اور دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ سوشیالوجی ہمیں سماجی مقام یعنی سوشل لوکیشن کا تصور دیتی ہے، یعنی معاشرے میں ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری نسل، طبقہ، جنس، عمر وغیرہ کی بنیاد پر۔ یہ سماجی مقام ہماری زندگی کے مواقع، ہمارے تجربات اور ہمارے اختیارات کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو زیادہ طاقت اور مراعات حاصل ہوتی ہیں، جبکہ کچھ پسماندگی یعنی مارجنلائزیشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اس زاویہ نظر سے ہم ان عدم مساواتوں کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوشیولوجسٹ دنیا کو اس خاص زاویے سے دیکھتے ہیں، لیکن کیا ان کے پاس اس سمجھ کو منظم کرنے کے لیے کچھ نظریاتی اوزار بھی ہیں؟ آپ نے پیراڈائمز کا ذکر کیا تھا، یہ کیا بلا ہے؟ کیا یہ مختلف قسم کے چشمے ہیں جن سے دنیا مختلف نظر آتی ہے؟ بالکل صحیح تمثیل ہے۔ پیراڈائمز یا نظریاتی نمونے یہ بنیادی مفروضوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرے کے کون سے پہلو اہم ہیں اور ان کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ یہ ایک روڈ میپ کی طرح ہیں جو تحقیق کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کی ضرورت اس لیے ہے کہ حقائق خود اپنی وضاحت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کسی ملک میں 5% بے روزگاری ہے۔ ایک نظریہ اسے معیشت کے لیے ضروری قرار دے سکتا ہے تاکہ کمپنیاں آسانی سے مزدور تلاش کر سکیں، جبکہ دوسرا نظریہ اسے سماجی ناانصافی اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ثبوت سمجھے گا۔ دونوں ایک ہی حقیقت کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان کے چشمے یعنی پیراڈائمز مختلف ہیں۔ اور آپ نے میکرو اور مائکرو کا بھی ذکر کیا تھا، یعنی کچھ چشمے دور کی چیزیں دکھاتے ہیں اور کچھ قریب کی۔ بالکل، مائکرو سوچنے والے اپنے معاشرے کا نظریہ لیتے ہیں اور جبکہ میکرو سوچنے والے اپنے معاشرے کا بھی۔ سوشیالوجی میں ہم دو بنیادی سطحوں پر تجزیہ کرتے ہیں۔ میکرو سطح پر ہم بڑے پیمانے کے سماجی ڈھانچوں، اداروں اور طویل مدتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں، جیسے پورے معاشرے میں غربت کی وجوہات کیا ہیں، یا عالمگیریت یعنی گلوبلائزیشن ثقافت کو کیسے بدل رہی ہے۔ دوسری طرف مائکرو سطح چھوٹے پیمانے پر روزمرہ کے سماجی تعاملات پر توجہ مرکوز کرتی ہے، جیسے دو لوگ پہلی ملاقات میں کیسے بات چیت کرتے ہیں یا کلاس روم میں استاد اور طالب علم کا رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے۔ یہ دونوں سطحیں اہم ہیں اور اکثر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو وہ کون سے بڑے چشمے یا پیراڈائمز ہیں جو سوشیولوجسٹ استعمال کرتے ہیں؟ 3 بنیادی نظریاتی نمونے بہت اہم ہیں۔ پہلا ہے ساختیاتی وظیفیت یعنی اسٹرکچرل فنکشنلزم۔ یہ ایک میکرو نظریہ ہے جو معاشرے کو ایک زندہ جسم یا ایک پیچیدہ مشین کی طرح دیکھتا ہے۔ اس جسم کے مختلف حصے یا اعضاء ہیں، جیسے خاندان، تعلیم کا نظام، معیشت، اور ہر حصے کا ایک خاص کام یا وظیفہ ہے، فنکشن جسے کہتے ہیں، جو پورے نظام کو مستحکم اور چلتا رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ نظریہ استحکام، ہم آہنگی اور نظم و ضبط پر زور دیتا ہے۔ یعنی جیسے جسم میں دل خون پمپ کرتا ہے اور پھیپھڑے سانس لینے میں مدد دیتے ہیں، اسی طرح خاندان بچوں کی پرورش کرتا ہے اور اسکول تعلیم دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ نظریہ ظاہری یعنی مینیفیسٹ اور پوشیدہ یعنی لیٹنٹ وظائف میں بھی فرق کرتا ہے۔ ظاہری وظیفہ وہ ہے جو واضح اور ارادی ہوتا ہے، جیسے یونیورسٹی کا کام اعلیٰ تعلیم دینا، لیکن اس کا ایک پوشیدہ وظیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نوجوانوں کو شادی کے لیے ممکنہ ساتھی ڈھونڈنے کا موقع فراہم کرے یا انہیں کچھ سالوں کے لیے ملازمت کی منڈی سے باہر رکھے۔ یہ نظریہ ڈس فنکشن یعنی خلل کو بھی تسلیم کرتا ہے، جب کوئی حصہ اپنا کام ٹھیک سے نہ کرے یا نظام میں خرابی پیدا کرے، جیسے بہت زیادہ جرائم یا معاشی بحران۔ لیکن کیا یہ نظریہ معاشرے کو کچھ زیادہ ہی ہموار اور پرامن نہیں دکھاتا؟ اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے تو پھر تبدیلی کیسے آتی ہے؟ اور غربت جیسی چیزوں کا کیا فنکشن ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل درست تنقید ہے۔ ساختیاتی وظیفیت تبدیلی اور تنازع کی وضاحت کرنے میں کمزور ہے۔ یہ بعض اوقات موجودہ عدم مساوات کو بھی جواز فراہم کرتا نظر آتا ہے، یہ کہہ کر کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی فنکشن ہوگا۔ اسی لیے دوسرا اہم نظریہ سامنے آیا، تصادمی نظریہ، کانفلکٹ تھیوری۔ اچھا، تو یہ اس کے بالکل الٹ ہوگا۔ کافی حد تک یہ بھی ایک میکرو نظریہ ہے، لیکن یہ معاشرے کو استحکام کی جگہ نہیں بلکہ ایک میدان جنگ کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہاں مختلف گروہ، طبقاتی، نسلی، صنفی وغیرہ محدود وسائل،
जैसे दौलत, ताकत और हैसियत के हुसूल के लिए मुसलसल जद्दोजहद और कशमकश में हैं। इस नजरिए के मुताबिक माशरा बुनियादी तौर पर अदम मसावात पर मबनी है और समाजी तब्दीली इसी कशमकश और तसादुम का नतीजा है। कार्ल मार्क्स ने तबकाती तसादुम यानी अमीर बमुकाबला गरीब पर जोर दिया, जबकि W.E.B. डुबोइस जैसे मुफक्किरीन ने नस्ली तसादुम की अहमियत को उजागर किया। इसी तरह सुन्फी तसादुम का नजरिया मर्दों और औरतों के दरमियान ताकत की गैर मसावी तकसीम पर तवज्जो मरकूज करता है। तो एक नजरिया जिस्म की तरह, दूसरा मैदाने जंग की तरह, ये तो वाकई मुख्तलिफ ज़ाविये हैं। और तीसरा नजरिया? वो माइक्रो सतह पर था, शायद। जी हाँ, तीसरा अहम नजरिया अलामती तामुलियत है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जो माइक्रो सतह पर तवज्जो मरकूज करता है। ये माशरे को ऊपर से नीचे यानी बड़े ढांचे से फर्द तक देखने के बजाय नीचे से ऊपर, मतलब अफराद के दरमियान रोजमर्रा तामुलात से माशरे तक देखता है। इस नजरिए के मुताबिक माशरा कोई ठोस चीज नहीं, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के लाखों छोटे छोटे तामुलात का नतीजा है। हम चीजों को माने देते हैं, अलामतें, सिंबल्स इस्तेमाल करते हुए, जैसे जुबान, इशारे, लिबास, और फिर इन मानों की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं। हकीकत कोई पहले से तयशुदा चीज नहीं, बल्कि हम उसे अपने तामुलात के जरिए मिलकर तख्लीक करते हैं। यानी इस नज़रिए में हाथ मिलाना सिर्फ इसलिए सलाम है क्योंकि हम सब ने इस पर इत्तिफाक किया है कि ये सलाम है, और अगर हम कल को इसका मतलब बदल दें तो इसका मतलब बदल जाएगा। बिल्कुल। या जैसे एक अंगूठी सिर्फ धात का टुकड़ा हो सकती है, लेकिन अगर वो शादी की अंगूठी है तो वो मोहब्बत, वाबस्तगी और एक खास समाजी हैसियत की अलामत बन जाती है। ये माना समाजी तौर पर तख्लीक शुदा हैं। ये नज़रिया समझने की कोशिश करता है कि लोग दुनिया को कैसे समझते हैं और उनकी ये समझ उनके रवैये को कैसे तश्कील देती है। मैक्स वेबर का वर्शटेहन यानी तफहीम का तस्वुर यहाँ अहम है, यानी लोगों के नुक्ते नज़र से दुनिया को समझने की कोशिश करना। तो ये तीन बड़े नज़रियाती चश्मे हैं: फंक्शनलिज्म, जिस्म, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, मैदान जंग, और इंटरैक्शनिज्म, स्टेज प्ले, जहां हम सब अदाकार हैं और माने तख्लीक कर रहे हैं। कोई एक सही नहीं, बल्कि सवाल पर मुनहसिर है कि कौन सा ज्यादा कारआमद है। बिल्कुल। हर नज़रिया हमें समाजी हकीकत के एक मुख्तलिफ पहलू को समझने में मदद देता है। एक अच्छा सोशियोलॉजिस्ट इन तमाम औजारों से वाकिफ होता है और ज़रूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये तो हो गए सोचने के अंदाज, लेकिन सोशियोलॉजिस्ट ये सब जानते कैसे हैं? क्या वो बस बैठकर इन नज़रियात पर गौर करते रहते हैं, या उनके पास ठोस सबूत इकट्ठे करने के तरीके भी हैं? कहीं ये सब सिर्फ कयासराइयां तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशियोलॉजी एक साइंस है और ये मुनज़्ज़म तहकीकी तरीक़ों यानी रिसर्च मेथड्स पर इन्हिसार करती है। ये आमचेयर सोशियोलॉजी नहीं है कि बस आराम कुर्सी पर बैठकर माशरे के बारे में अंदाज़े लगा लिए। तहकीकी अमल बाकायदा होता है। पहले एक तहकीकी सवाल वाज़े किया जाता है, फिर अहम तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स जिन्हें कहते हैं, उनकी तारीफ़ की जाती है। मसलन हम गुर्बत या जराइम की पैमाइश कैसे करेंगे। फिर एक मफरूज़ा, हाइपोथेसिस बनाया जाता है, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों, मुतगय्यरात या वेरिएबल्स के दरमियान मुमकिना ताल्लुक़ के बारे में एक काबिल आजमाइश बयान। अच्छा, जैसे मफरूज़ा हो सकता है कि तालीम की सतह जितनी ज़्यादा होगी, आमदनी उतनी ही ज़्यादा होगी? बिल्कुल। यहाँ तालीम आज़ाद मुतगय्यर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो असर डाल रहा है, और आमदनी मुनहसिर मुतगय्यर डिपेंडेंट वेरिएबल है जो मुतासिर हो रहा है। फिर हमें इन मुतगय्यरात को काबिल पैमाइश यानी ऑपरेशनलाइज बनाना होता है, यानी ठोस तौर पर यह तय करना कि हम तालीम को कैसे नापेंगे, सालों की तादाद, डिग्री, और आमदनी को कैसे नापेंगे, माहाना तनख्वाह, सालाना आमदनी। पैमाइश का काबिल एतबार, रिलायबल, यानी बार बार नापने पर एक ही नतीजा आए, और दुरुस्त, वैलिड होना, यानी हम वाकई वही चीज़ नाप रहे हैं जिसका इरादा था, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो काफी मेहनत तलब काम लगता है। डेटा इकट्ठा कैसे किया जाता है? क्या सिर्फ लोगों से सवाल पूछते हैं? सवाल पूछना यानी सर्वेज एक बहुत आम तरीका है।
ہم ایک بڑی آبادی پاپولیشن کے نمائندہ نمونے سیمپل سے سوال نامے بھرواتے ہیں یا انٹرویو کرتے ہیں۔ اس سے ہمیں وسیع پیمانے پر رویوں اور رجحانات کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن یہ واحد طریقہ نہیں۔ ایک اور اہم طریقہ تجربات ہیں، ایکسپیریمنٹس۔ یہ قدرتی علوم کی طرح ہوتا ہے، جہاں ہم دو گروہوں کا موازنہ کرتے ہیں، ایک تجرباتی گروہ جس پر کوئی تبدیلی لاگو کی جاتی ہے اور ایک کنٹرول گروہ جس پر نہیں کی جاتی، تاکہ اس تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لیا جا سکے۔ کیا سماجی دنیا میں تجربات کرنا ممکن ہے؟ مشکل ہے لیکن ممکن ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں موونگ ٹو اپرچونٹی نامی ایک مشہور تجربہ کیا گیا، جس میں غریب خاندانوں کو بہتر محلوں میں منتقل ہونے کے لیے واؤچر دیے گئے۔ پھر ان کے نتائج کا موازنہ ان خاندانوں سے کیا گیا جنہیں واؤچر نہیں ملے۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ بہتر ماحول میں جانے والوں کی ذہنی صحت اور بچوں کی کارکردگی پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ واہ! اور کون سے طریقے ہیں؟ ایک بہت ہی دلچسپ طریقہ شراکتی مشاہدہ یعنی پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے۔ اس میں محقق خود اس گروہ یا کمیونٹی کا حصہ بن جاتا ہے جس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی روزمرہ کی زندگی میں حصہ لیتے ہیں اور گہرائی سے ان کے نقطۂ نظر اور تجربات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے حاصل ہونے والی تفصیلی رپورٹ کو ایتھنوگرافی کہتے ہیں۔ یہ ہمیں اعداد و شمار سے ہٹ کر حقیقی زندگی کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اگرچہ اس میں محقق کی ذاتی رائے کا اثر سبجیکٹیوٹی آنے کا خطرہ رہتا ہے، اور اخلاقی پہلوؤں جیسے لوگوں کی رضامندی اور رازداری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی ایک طرح سے جاسوسی کرنا؟ جاسوسی نہیں، بلکہ گہری تفہیم حاصل کرنا۔ محقق اپنی شناخت ظاہر کرتا ہے اور لوگوں کی باقاعدہ اجازت لیتا ہے۔ چوتھا بڑا طریقہ موجودہ وسائل ایگزسٹنگ ریسورسز کا استعمال ہے۔ اس میں محقق خود ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتا، بلکہ پہلے سے موجود ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے، جیسے حکومتی اعداد و شمار، مردم شماری وغیرہ، تاریخی دستاویزات یا دوسرے محققین کا جمع کردہ ڈیٹا۔ اس سے وقت اور پیسہ بچتا ہے اور بڑے پیمانے پر یا طویل عرصے پر محیط رجحانات کا مطالعہ ممکن ہوتا ہے۔ تو گویا سوال کی نوعیت پر منحصر ہے کہ کون سا طریقہ بہترین ہے، اعداد و شمار کے لیے سروے یا موجودہ ڈیٹا، وجہ اور اثر جاننے کے لیے تجربات، اور گہری تفہیم کے لیے شراکتی مشاہدہ۔ یہ سب مل کر سوشیالوجی کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ بالکل، اور ان طریقوں اور نظریات کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے آئیے سوشیالوجی کے ایک بانی ایمیل ڈرکھائم کی مثال دیکھتے ہیں۔ وہ 19ویں صدی کے آخر میں فرانس میں رہتے تھے، جو صنعتی انقلاب اور تیز رفتار سماجی تبدیلیوں کا دور تھا۔ درخائم معاشرے کے ٹوٹنے اور بکھرنے کے عمل سے بہت فکر مند تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ پرانی روایات، مذہبی عقائد اور کمیونٹی کے بندھن کمزور پڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ان تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے سوشیالوجی کو استعمال کیا؟ جی ہاں، انہوں نے سوشیالوجی کو ایک طرح سے معاشرے کا ڈاکٹر بنانے کی کوشش کی۔ ان کا ماننا تھا کہ جیسے ڈاکٹر جسم کی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، ویسے ہی سوشیالوجسٹ معاشرتی مسائل کی تشخیص کر سکتا ہے اور ان کے حل تجویز کر سکتا ہے۔ ان کا مرکزی تصور سوشل فیکٹس تھا۔ سوشل فیکٹس یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم سے باہر موجود ہیں، جیسے قوانین، اخلاقیات، رواج، عقائد، اور جو ہمارے رویے پر اثر انداز ہوتی ہیں، چاہے ہم انہیں پسند کریں یا نہ کریں۔ جیسے ہم نے پہلے ٹریفک لائٹ کی مثال دی، یا تہواروں پر تحائف دینے کا رواج۔ یہ ہماری ذاتی ایجاد نہیں، بلکہ معاشرے کی طرف سے ہم پر لاگو ہوتے ہیں۔ اور ان سماجی حقائق کا معاشرے کو جوڑے رکھنے میں کیا کردار تھا؟ درخائم کے مطابق معاشرہ اجتماعی شعور یعنی کلیکٹیو کانشسنس، مشترکہ عقائد، اقدار اور اخلاقیات کی بنیاد پر جڑا رہتا ہے۔ جب یہ اجتماعی شعور مضبوط ہوتا ہے تو معاشرے میں ہم آہنگی، سوشل کوہیژن ہوتی ہے۔ جب یہ کمزور پڑتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ درخائم جرم جیسی چیزوں کو لازمی طور پر برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک خاص حد تک جرم نارمل ہے اور اس کے کچھ مثبت کام بھی ہو سکتے ہیں،
جیسے جب کسی مجرم کو سزا ملتی ہے تو معاشرے کے صحیح اور غلط کے تصورات مضبوط ہوتے ہیں، یا بعض اوقات قانون توڑنا سماجی تبدیلی کا باعث بنتا ہے، جیسے روزا پارکس نے کیا۔ یہ تو غیر متوقع بات ہے، جرم کا مثبت کام۔ ہاں، لیکن ایک حد تک۔ جب جرم یا کوئی اور سماجی مسئلہ معمول سے بہت زیادہ بڑھ جائے تو وہ ڈس فنکشنل یعنی خلل انگیز بن جاتا ہے۔ درخائم کی سب سے مشہور تحقیق خودکشی پر تھی، سوئسائڈ۔ یہ بظاہر ایک انتہائی ذاتی اور نفسیاتی عمل لگتا ہے، لیکن درخائم نے مختلف یورپی ممالک کے اعداد و شمار کا تجزیہ کیا اور دکھایا کہ خودکشی کی شرحوں میں واضح سماجی نمونے موجود ہیں۔ سماجی نمونے خودکشی میں؟ وہ کیسے؟ انہوں نے دریافت کیا کہ خودکشی کی شرح پروٹسٹنٹ ممالک میں کیتھولک ممالک سے زیادہ تھی، غیر شادی شدہ لوگوں میں شادی شدہ لوگوں سے زیادہ تھی، اور امن کے زمانے میں جنگ کے زمانے سے زیادہ تھی۔ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ خودکشی کا تعلق فرد کے معاشرے کے ساتھ جڑے ہونے کی سطح یعنی سماجی انضمام، سوشل انٹیگریشن سے ہے۔ جن گروہوں میں سماجی تعلقات مضبوط تھے، جیسے کیتھولک کمیونٹیز یا شادی شدہ لوگ، وہاں خودکشی کی شرح کم تھی۔ جہاں فرد تنہا تھا، جہاں روایتی بندھن کمزور پڑ گئے تھے جیسے جدید صنعتی معاشروں میں، وہاں شرح زیادہ تھی۔ واہ، تو ایک اتنا ذاتی فیصلہ بھی سماجی قوتوں سے اتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ یہ تو واقعی سوشولوجیکل پرسپیکٹو کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مخصوص یعنی ایک فرد کی خودکشی میں عمومی یعنی سماجی انضمام کی سطح کو دیکھنا۔ بالکل۔ درخائم کی تحقیق نے ثابت کیا کہ سوشیولوجی انتہائی انفرادی رویوں کے پیچھے چھپے سماجی عوامل کو بھی بے نقاب کر سکتی ہے۔ انہوں نے دلیل دی کہ جدید معاشرے میں بڑھتی ہوئی انفرادیت اور روایتی کمیونٹیز کے ٹوٹنے سے لوگ تنہائی اور بے معنیت، اینومی جسے کہتے ہیں، کا شکار ہو رہے ہیں، جو خودکشی جیسے مسائل کو جنم دے رہا ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا لب لباب کیا ہے؟ ہم نے سوشیولوجی کے زاویہ نظر، اس کے نظریاتی چشموں اور تحقیقی اوزاروں کی بات کی۔ یہ سب مل کر ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ سب مل کر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگیاں صرف ہمارے ذاتی فیصلوں کا نتیجہ نہیں ہیں۔ ہم ایک پیچیدہ سماجی جال میں رہتے ہیں جو ہماری سوچ، ہمارے احساسات اور ہمارے اعمال کو مسلسل تشکیل دے رہا ہے۔ سوشیولوجی ہمیں وہ اوزار فراہم کرتی ہے جن سے ہم اس جال کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور شاید اس پر تنقیدی سوال بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ان پوشیدہ قوتوں سے آگاہ کرتی ہے جو ہماری دنیا کو چلا رہی ہیں۔ تو آج ہم نے سوشیولوجی کی دنیا میں ایک گہری نظر ڈالی۔ ہم نے سمجھا کہ یہ کیسے مانوس چیزوں میں چھپے اجنبی پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، کیسے مختلف نظریاتی زاویے، فنکشنلزم، کانفلکٹ، انٹریکشنزم ہمیں معاشرے کی مختلف تصویریں دکھاتے ہیں، اور کیسے منظم تحقیق کے ذریعے سوشیولوجسٹ ٹھوس شواہد اکٹھے کرتے ہیں۔ درخائم کی مثال نے دکھایا کہ یہ تصورات عملی طور پر کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں، جہاں ٹیکنالوجی، عالمگیریت اور ماحولیاتی تبدیلیاں نئے سماجی چیلنجز پیدا کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں سوشیولوجی کا کون سا نظریہ، کیا معاشرے کو جسم سمجھنا، میدان جنگ یا سٹیج پلے، یا کون سا تحقیقی طریقہ، کیا بڑے سروے، گہرے مشاہدے یا کچھ اور، ہمیں ان آنے والی تبدیلیوں کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد دے سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا ہمیں مستقبل کے سماجی منظرنامے کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔